یہ قصص الانبیاء میں سے میں بیان کر رہا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس کی تعمیر نو کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ پورا بیت المقدس بنوایا، مسجد اقصی بھی بنوائی۔ آپ نے جنوں اور شیطانوں کو جمع کیا، ان کو کہا سفید سنگ مرمر لے آؤ، کیونکہ جنوں کو بڑی طاقت ہے۔ سنگ مرمر سے بیت المقدس کی بنیادیں رکھیں گے۔ 12 محلے بنوائے اور ہر محلے میں ایک قبیلہ بسایا۔ جب آپ کے شہر کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو مسجد اقصی بنانے کا پروگرام بنایا۔ جنوں کو حکم دیا سونا چاندی اور یاقوت سچے موتی سمندر سے لاؤ۔ یہ نہیں کر سکتے ہیں نا۔ اور بعد کو حکم دیا کستوری عنبر دوسری پاکیزہ خوشبوئیں لاؤ۔ پھر آپ نے معماروں کو بلایا، یعنی مستریوں کو، انہیں بلند اور بڑے بڑے پتھر گڑھنے کا حکم دیا۔ تعمیر میں سفید زرد سبز پتھر استعمال کیے گئے اور ستونوں پر صاف اور شفاف پتھر کی پلیٹیں لگائی گئی۔ چھت پر قیمتی جواہر کی تختیاں لگائی گئیں۔ چھت پر موتی یاقوت دوسرے جواہر لگائے گئے۔ فرش پر فیروزے کی تختیاں بچھائی گئیں۔ اس زمانہ میں بیت المقدس سے زیادہ منور اور خوش منظر کوئی دوسری عمارت نہ تھی۔ یعنی بیت المقدس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے خوبصورت قسم کے اس کی تعمیر کی ہے، اور پورے علاقے کا نام ہے بیت المقدس۔ 14ویں رات کی چاند کی طرح بیت المقدس چمکتا تھا۔ جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے، 10 سال قرآن کو مختصر کیا۔ 5000 دن کے وقت اور 5000 رات کے وقت پاک کلام کی تلاوت کرتے تھے۔ اس وقت زبور تھی، اور 453 سال یعنی 53 سال بیت المقدس بنا پر قائم رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب مسجد تعمیر کروا رہے تھے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کا پیغام لے کر آئے۔ ارشاد ربانی فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ نافذ کر دیا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا 1 سال مجھے وقت دیا جائے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی فیصلہ رب تعالیٰ کر چکا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ایک ترکیب بتائی، آپ شیشے کا ایک کمرہ بنوا لیں، اس میں قیام کی صورت میں کھڑے ہو جائیں، ہاتھ میں عصا لے لیں، 1 سال تک جن آپ کو دیکھتے رہیں گے اور مسجد کی تعمیر مکمل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ فلما خر تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ نہ پتہ بتایا جنات کو آپ کی موت کا، مگر زمین کے دیمک نے آپ کے عصا کو کھایا۔ پس جب آپ زمین پر آ رہے تھے تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کو جانتے تو اتنا عرصہ نہ رہتے اور مشقت میں نہ گزارتے۔ 453 سال کے بعد 586 کاف میم، یہ اس پر تھے جیسے آپ عیسوی اور ہجری ہے نا، اس وقت یہ تھے 586 کاف میم میں بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان کے باشندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور بقایا لوگوں کو قید کر کے بابل لے گیا۔ تو شہر کنال حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا۔ تیسرا پارہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کیا نہ دیکھا اس شخص کو جو گزرا اپنی ایک بستی پر، یعنی بیت المقدس سے، حال کہ وہ گری پڑی تھی اپنے چھتوں کے بل۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام گزرے، قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا،
کہنے لگے یا اللہ یہ بیت المقدس جو ہے بخت نصر نے تہس نحس کر دیا، یہ اب آباد کیسا ہوگا، یہ آباد کیسے ہوگا؟ دیکھو اس سے پہلے بھی جو حالات بیت المقدس پر گزرے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. فَمَاتَهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، فرمایا کہ 100 سال حضرت عزیر علیہ السلام جو تھے ان کے بدن سے جان نکالی گئی، یعنی ان کو سلا دیا گیا. جب اٹھے تو اللہ نے پوچھا کم لبثت، کتنی دیر سوئے ہو، کتنی دیر آپ نے آرام کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کتنی مدت یہاں ٹھہری ہیں. عزیر علیہ السلام نے کیا فرمایا، عرض کیا قال لبثت یوما او بعض یوم، یا اللہ ایک دن میں ٹھہرا ہوں یا آدھا دن ٹھہرا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال بل لبثت مئۃ عام، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ 100 سال تک سوئے رہے، 100 سال تک. اور جب اٹھے اچانک تو فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. پہلے تو یہ ہے کہ حیات انبیاء، جو انبیاء زمین کے اوپر 100 سال زندہ رہ سکتے ہیں تو قبر کے اندر بھی زندہ رہ سکتے ہیں، اس بات دلیل ہے. فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، آپ کھانے کی طرف دیکھیں اور پینے کی طرف دیکھیں، اس میں سڑان پیدا نہیں ہوئی ہے، یعنی باسی نہیں ہوئے. ہاتھ لگایا تو کھانا گرم تھا اور ہاتھ لگایا تو پانی ٹھنڈا تھا. فرمایا اس کو اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کھانے کو بھی اور پانی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بقا حاصل فرمائی ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو کھانا تھا. وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، فرمایا اپنے گدھے کی طرف دیکھیں جو آپ کی سواری تھی، یہ مر کے اس کی چند ہڈیاں رہ گئی ہیں، یہ لوگوں کے نشانی ہے. فرمایا گدھا ہو کہ نبی سے نسبت ہو تو یہی حال ہوتا ہے. اچھا وَانظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. تو حضرت عزیر علیہ السلام دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے گدھے کو زندہ کر، یہ میری سواری تھی. اور آپ کی دعا سے وہ گدھا زندہ ہو گیا، اس کی ہڈیاں پسلیاں جڑ گئی اور وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جب حقیقت آپ پر روشن ہو گئی تو اس نے حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا میں نے جان لیا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب بیت المقدس کی طرف دیکھا تو بیت المقدس سارا آباد ہے، تو اللہ کے نیک بندے جنہوں نے دوبارہ اس کو آباد کر دیا اور بڑی چہل پہل ہے اس میں. حضرت عزیر علیہ السلام مطمئن ہو کے اپنے گدھے پر سوار ہو کے آپ اپنے گھر تشریف. آخری بات عرض کرتا ہوں، آخری بات اپنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس بیت المقدس کو فتح کیا تھا. یہاں یہودی آباد تھے، یہودیوں کا بیت المقدس پر قبضہ تھا، وہ قابض تھے. جب کچھ مسلمان وہاں پہنچے، مسلمانوں کو انہوں نے دیکھا، دیکھ کے کہنے لگے کہ اپنا جو خلیفہ امیر المومنین ہیں ان کو بلاؤ، ان کے موجودگی میں فیصلہ فرمائیں گے. تو حضرت فاروق اعظم نے ایک سواری لی اور ایک اپنا ساتھ غلام لیا. کبھی آپ خود سوار ہوتے تھے، کبھی غلام کو سوار کرتے تھے. بیت المقدس پہنچے تو وہ سارے وہاں کھڑے موجود تھے استقبال کرنے کے لیے. اس وقت باری تھی غلام کی، غلام سواری پر سوار تھا، غلام سواری پر سوار تھا اور حضرت فاروق اعظم اس کے ساتھ پیدل چل رہے تھے. تو اس وقت ان یہودیوں نے پوچھا کہ سمجھ نہیں آتی، جو سوار ہے وہ خلیفۃ المسلمین ہے، جو پیدل چل رہا ہے وہ خلیفۃ المسلمین ہے. یہ ماجرا میں سمجھ نہیں آیا. انہوں نے کہا جو پیدل ہے وہ خلیفۃ المسلمین ہے، باری کا لحاظ رکھتا ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اور جو سوار ہے وہ غلام ہے.
اور جو اردو نے کہا دست بستہ انہوں نے کہا پورا بیت المقدس حضرت فاروق اعظم کے حوالے کر ایسے امیر المومنین ہمیں چاہیے اللہ کرے ایسے ہی ہو کہ حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم جیسا کوئی شخص اور اٹھے تو آج بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے ہو. آخری شعر پڑھتا ہوں. فرماتے ہیں دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. اصل میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بیت المقدس کو کس نے آباد کیا تھا, کس نے بنایا تھا, کس نے اس میں مسجد اقصی بنائی تھی. بہرحال یہ بھی ایک بڑا موضوع تھا جو بیان کرنا ضروری تھا. آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. بیت المقدس پر بہت کچھ بیان ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو